پڑھتے مل کے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی نعوذ مظہر العجائب تجیدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات بسم اللہ بسم اللہ کیسے دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے سارے آمین کہا کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں ضرور آمین کہنا کائنات کا اللہ کشمیر کے نہتے مسلمانوں کی مدد فرمائے مالک پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیب فرمائے جیلم اس مرکزی بارگاہ سے وابستہ وہ تمام احباب جو اس عشرے سے وابستہ ہیں خواہ وہ ماتمداری میں مصروف ہیں خواہ وہ مجلس کے انتظامات میں ہیں خواہ وہ پوسٹر لگانے میں ہیں خواہ وہ ممبر سجانے میں ہیں دامیں درمیں سخنے جس کا جتنا حصہ ہے مالک اسے اتنا اجر عطا فرمائے مرشد ارشد شیرازی سے لے کے آخری ماتمی تک میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے جیلم کھاریاں گجرات قریب قریب کے لوگ تو ہیں گجرانوالا کلا دیدار سنگھ پنڈی بھٹیاں حافظ آباد تک کا ماتمی موجود ہے میری شہزادی سب کی حاضریاں قبول فرمائے جنہیں بولنا آتا ہے انہیں ذکر حسین کا واسطہ دے رہا ہوں آمین کہنا میرے اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے عزادار گھروں کے بچوں کو رزق عطا فرما بے اولاد ماتمیوں کی جھولیاں آباد فرما میرے بھائی سمیت سب کو شفائے کلی عطا فرما میرے مالک کے ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما اس نے اس میں کھو جانے کی پوری پوری قیمت دی ہاں جی ہاں جی سلام ہے ساتھنوں اللہ کرے ہاتھ اچھا رہے جی کائنات کی مالکن آپ کو عزت ہے امر ہے نا جی جی بسم اللہ کر غازی استاد بہت شکریہ بادشاہ علی اصغر کے نام سے منسوب ہے آج کی یہ مجلس اور مجھے بادشاہ کا فضائل پڑھنا ہے مصائب تو لوگ پڑھتے رہتے ہیں اس بادشاہ کا مجھے بادشاہ کا فضائل پڑھنا ہے اس کے لیے مجھے بندے یہاں چاہیے یہاں نہیں میں 3-4 قطعات کا آسرا بیٹا ہاتھ کھول میرا بچہ شاباش مجھے سننا ہو تو یہ زحمت کیا کرو ہاتھ کھولے کرو مہربانی کیا کرو ایسے بیٹھا کرو جیسے سامعین کو بیٹھنا ہوتا ہے اس نے اس میں کھو جانے کی پوری پوری قیمت دی نور کے دریا دین کیے اور پیار کا ساحل جیت لیا کیا بات ہے سلام حیدری اللہ کرے یہ زبان سلامت رہے اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے جلدی سے مجلس کا حصہ بنو سپیڈ میں آؤ تم سارے لوگ مولا تمہیں عزت دے اس نے اس میں کھو جانے کی شاباش تو ہی تو کراچی نہیں ہوں آ گئے ہو اچھا اس نے اس میں کھو جانے کی
پوری پوری قیمت دی. شاباش بیٹا, مصرع دہرانے کا شکریہ. نور کے دریا دین کیے اور پیار کا ساحل جیت لیا, اس سے بڑھ کر دل کی قیمت اور کہیں ناممکن ہے, اپنا دل شبیر نے دے کر بے دل کا دل جیت. جڑے کھڑے ہو جنہوں نے ولی آکھنا دا بولو حیدری. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شہزادی آپ کو عزت دے, یہ معیار قائم رہیں. جیو پترا حیدری. مول پائی ایڈے اوکھے مصرے دا. حسین استا دین میرے بچیاں, غازی استا دین میرے پتران. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر دل کی قیمت اور کہیں ناممکن ہے, اپنا دل شبیر نے دے کر. چھوٹی بہر دے 4 مصرے نے ارادے چ نہیں سن, اچانک میرے سامنے ورکے میں پرتان لگا, 2 پرت گئے نے, ایک دم میرے سامنے آ گئے نے. ہو سکتا ہے مالکہ نامر ہوئے. پڑھدا جاواں. نقش توقیر پرور ہوتے ہیں, نقش توقیر پرور ہوتے ہیں, غم کی تشہیر پرور ہوتے ہیں, اور جو بھی شبیر پر نہیں روتے اپنی تقدیر پر روتے. آئے ہائے 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 ہائے. یہ جو اندر بیٹھے ہوئے ہو, میرا حق دے دو مجھے. حیدری چاہ حیدری. آپ جی کیا بات ہے, کیا بات ہے. حیدری. چلو مرشدہ فرمایا کیا بات ہے. اٹھ کے نعرہ لائے نے, فرمایا نے کیا بات ہے. اس توتے چلیے. ایک 26-27 ذی الحجہ دی گل ہے بابا جی. ایک قبلہ میں مل گیا. میں کے بڑا قبلہ ماں تو اوکھا ودا, وہ تو ایک قبلہ میں لپ پیا. آکھنے لگا وہ فلاں ذاکر نے پڑھا ہے, فلاں علامے نے پڑھا ہے, فلاں مولوی نے پڑھا ہے, آج تم نے بھی پڑھا ہے. ایک آنسو کے بدلے جنت. یہ تم لوگوں نے جنت سستی نہیں کر دی. میں نے کہا نہیں مولانا, جنت سستی نہیں ہوئی, آنسو مہنگا ہو گیا. جدی ماں شیعہ علماء دا واسطہ ہاتھ اونچا اونچا. حیدری. شاباش حسین بادشاہ. جی حیدری. آنسو مہنگا ہو گیا. کہنے لگا کیا مطلب. میں نے کہا ایک شیشی میں اسے لے کر گئے اہل جنا. بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے تو چوتھا مصرع میں جناب کی نظر کرنے لگا, مولا شفا دینی. ایک شیشی میں اسے لے کر گئے اہل جنا. بیٹا جلدی جلدی ڈیسیژن لو, کہاں بیٹھنا ہے تم نے. ایک شیشی میں اسے لے کر گئے اہل جنا. خلد کے پھولوں کا رس ہو کر یہ مہنگا ہو گیا. میرا آنسو قیمت فردوس کب تھا دوستو, چادر زہرا سے مس ہو. کون جڑا نہیں بولتا اللہ کرے وہ بولے ہی نہیں. وہ دیدات میں کی کرنی ہے دیکھی یار. ہاتھ اونچے, ہاتھ اونچے. جڑے ماتمی سامنے کھڑے ہو. حیدری. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہو غازی استان دینی بھائی جان مل کے. کمال ہے. پیو پتر والی گل ہے تہاڈی میری. نوکر ہاں پتر ہاں تہاڈا. جے کمال ہے تو پھر 4 مصرے اتھے آئے نے. پڑھدا جا. ضرور کرتی ہے مومن کا تذکرہ شوکت, ضرور کرتی ہے مومن ویک,
ضرور کرتی ہیں مومن کا تذکرہ شوکت، وہ جب بھی اپنے خدا سے کلام کرتی ہیں۔ اور یہ ماتمی کسی مفتی سے کیا ڈریں گے بھلا، انہیں حسین کی اماں سلام۔ صدقے جی لالا جی، صدقے جی سلام، کسی مفتی سے کیا ڈریں گے بھلا۔ چلو یار، زندگی دا کیڑا پتہ ہے کیڑے موڑ تے مک جائے، او اس تو چلیے۔ ممکن نجات ہو گئی، ممکن کے آسیو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیلم، یہ اشرا، یہ مجلسیں میری جنم بھومی ہے۔ جب اس اشرے کے کسی مجلس میں کوئی لفظ آیا ہوتا ہے نا، میں اندر سے زخمی ہوتا ہوں۔ 2 بار میں نے ممکن پڑھا ہے۔ آپ بچوں کو بیٹا سمجھ بھی آئی ہے، پھر آپ کیوں نہیں بولے؟ ممکن نجات ہو گئی، ممکن کے آسیو، بخشش کا در علی کا پسر کھولنے لگا، اور توحید ناشناس قبیلے کے سامنے شبیر کبریا کی زبان بول۔ اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، یہی قیمت ہے شوکت رضا کی۔ دروازے والوں احسان کرنا، بولنا جناب علی جیو جیو، ایک تحفہ دیں، ایک تحفہ دوں، 2 تحفے، 2 قبول کریں جناب۔ نوکر کی تے نخرہ کی۔ عباس بادشاہ کے ملنگو تمہیں سلام۔ تیرا تحفہ بعد ہے چھے، ناراض نہ ہوئی، میں نے انہیں فرمایا تھا زندگی پہلی بار یہ کہہ رہے، عباس بادشاہ کے ملنگو تمہیں سلام، سوز عزا سے دہر کو بیدار کر دیا، ہر شہر ہر گلی میں ہے عباس کا علم، تم نے تو راستوں کو آزادار کیا۔ سارے لو جی، میں غازی دی قسم ہے، با وفا دے نعرے نے میں کر مجبور دیتا تے 4 مصرے سریکی دیتے میں پڑھوں ہاں، سن لو گے۔ پدردی محبت دا عکاس بن دائے، پدردی محبت دا عکاس بن دائے، تو سپیاں گلیں دائیں او علماس بن دائے۔ ہاں مرشد صدقے حیدری، پدردی محبت دا عکاس بن دائے، پدردی محبت دا اے مثل قرآن میرے سر تے چرازی بادشاہ، اس تو بعد میں داد منگا، میں تو آدھا مجرمہ، اس پنڈا لے دروازے دے باہر تک کو بندہ 4تھے مصرے تے چپ کر گیا، او میرا مجرم ہے، پدردی محبت دا عکاس بن دائے، تو سپیاں گلیں دائیں او علماس بن دائے، تو یوسف دے ویران دا ڈریا ہویا ہیں، بھیرا چنگا ہوئے تا عباس۔ یا عباس، یا غازی دے نوکر بولو، غازی استانے، غازی استانے، غازی استانے، اے ہاتھ اچھے ایران، اے ہاتھ اچھے ایران، اے معیار قائم روے شیر سڑندہ۔ کس جنت میں لے آتے ہو بادشاہ؟ ہر علی والا سلامت جی، اللہم صلی علی۔ شاباش، جیتے رہو میرا بچہ۔ کیا معنی ہے حیدر کے؟ کسی کو نہیں پتا؟ شیر۔ کیا معنی ہے حیدر کے؟ بولو شیر۔ عباس کے کیا معنی ہے؟ شیر۔ بزرگاں اٹھ کے پیار کیتا ہے، او دے بدلے 4 میں سے اور پڑھوں گا۔
نہ ایک کہیں تو لردن نہ زیران دا گھارے عجیب شاہ ہے نا کہا ہاں نہ ایک کہیں تو لردن ہاتھ کھولتا بیٹا میرے ساتھ ہم سفر ہو جاتا نہ ایک کہیں تو لردن نہ زیران دا گھارے بہادر جنگاور دلیران دا گھرے نہ ایک کہیں تو دردن نظیران دا گھرے بہادر جنگاور دلیران دا گھرے او حیدر دے سینے تے عباس لہ پہ اجامی نے سمجھائے شیران دا گھرے آئے 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 یا عباس یا عباس سلام ہے بزرگانوں جڑے اندر بیٹھے ہو لالا احسان کری سارے 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 ہر نہ کر غازی نہ بولے حیدری میں 4 میں ایسا پڑھیا نے 5ویں بھی پڑھ دا تم بولتا جائیں گا میں پڑھتا جائیں گا بڑھا ہو گیا میں ہوں اچھا تسیں گل سنیے بندے کہندے نے یار میں مرشد عرشد شرازی نال کام میں تے شوکت نو آکھو علی ناصر صاحب نو آکھو انہاں دا ہاتھ پیندا جے انجی ہے نا او دا ہاتھ پیندا ہے یعنی او دا تعلق ہے میں پیانا جڑا سیدہ نال کھلوندا ہے ان دا ذکر جہان تے ہوندا ہے کہ رب نال جے کام میں دا سیکھوں عباس دا ہاتھ صدقے سارے ہاتھ مظہر اچھے 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 مظہر حیدری مولا تیری جھولی آباد کر ہاں بھئی حسین موڑ جا گئے حیدری صدقے جی میں پترا حیدری مل کے جڑے کھڑے ہو رل کے حیدری صلی اللہ پتہ نہیں پھر کدوں ملاقات ہوئے لالا جی انہیں دنہ بعد نظر آئے ہو لو 4 میں سے اور سنو پیاس میں کوثر دشت میں جنت توڑا بھی کون ہی ایڈا قصور ایڈی ساری داد انی دیر ہوندی نہیں جنی ہو گئی ہے بندے تھک بھی جاندے نے بول بول کے پیاس میں کوثر دشت میں جنت شہر بسایا مولا نے ہائے 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 حیدری پیاس میں کوثر دشت میں جنت تو ہم تو فائدہ ہے تسی نظر بھی نہیں آ رہا ہے تسی تو بولو اچھا حیدری پیاس میں کوثر دشت میں جنت شہر بسایا مولا نے مشرک کافر مومن مسلم ہر کردار کو چھانٹ دیا مولا عزت دے یہ ماتمی سلامت رہیں جیووں پہ پیاس میں کوثر دشت میں جنت میں نے ذکی نے ہوں یاد کرایا ہے مولا اصغر بھی پڑھ نہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا تو پتہ نہیں پڑھی جانا ہے جناب میں معافی جانا پیاس میں کوثر دشت میں جنت شہر بسایا مولا نے مشرک کافر مومن مسلم ہر کردار کو چھانٹ دیا لنگر دودھ سبیل تبرک تم سمجھے ہو یہ کیا ہے سب کچھ تم نے بند کیا تھا اس نے سب کچھ بانٹ اور جنت میں رہنے والوں اللہ اکبر لنگر دودھ سبیل تبرک تم سمجھے ہو یہ کیا ہے تم نے سب کچھ بند کیا تھا اس نے سب کچھ بانٹ دیا سلام ہے جی تواڈی اس داد نو بھی سلام ہے تواڈے اس تبصرے نو بھی سلام مالکاں دی قسم ہے خوش آمدی تے لعنت ہے 38 سال ہو گئے نے پڑھ دیاں ہن میں کی اس تو وڈا نہ کر لینا
پاکاں دا کرم ہے. میں اس گل تے بڑا مطمئن رہنا میرے سامنے بندہ ہی وہ بیٹھتا ہے جنہوں اوکھی گل سنن دی عادت ہو. ہر بندہ ہر بندے نے سن بھی نہیں سکتا. یہ بھی بڑا اوکھا کام جے. چٹانیں چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے. ابھی 2 منٹ پہلے میں تمہیں حیدر کا ترجمہ بتایا. چیر پھاڑ کرنے والے شیر کو حیدر کہتے ہیں. وہ شیر جو میدان میں اترے اپنے ارد گرد کھڑے ہوئے درندوں کو چیر پھاڑ کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے درندوں میں تقسیم کر دے اسے حیدر کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خیبر میں علی نے کہا تھا ان الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میں وہ ہوں. سلام ہے بزرگوں کو، سلام ہے بزرگوں کو. میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. خیبر میں فتح کروں گا، مزہ یہ کریں گے. چٹانیں چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے. مولا علی اصغر شروع کرنے لگا ہوں بیٹا. واسطہ جس بندے کو مولا علی اصغر حاضر ناظر مانتا ہے، جو بندہ نوکر ہے حسین کے بیٹے کا، اسے اس سے بڑا میرے پاس واسطہ کوئی نہیں. جو اندر ہو جو باہر ہو بولنا. چٹانیں چیر کر میدان میں حیدر نہ آ جائے. جو ہنس کر مار دیتا ہے وہی پہ کر نہ آ جائے. سنا ہے نسل حرمل کی کسی رن میں نہیں جاتی، انہیں ڈر ہے کہیں پھر سے علی اصغر. تھکتے نہیں جے گئے؟ مولا شفا دینا. تھوڑا نعرہ پہ دس تھک گئے ہو تو بس کریے. جنگل میں یہ اعلان کیا آپ قضا نے. علی اصغر بادشاہ کا واسطہ دے رہا ہوں بیٹا، اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں. وہ بچے جو اردو اخبار پڑھ لیتے ہو وہ بچے میری مدد کرو. اور بابا جی مجلس کے بعد فیصلہ کرنا کہ اس موضوع پہ فضائل کتنا مشکل تھا. یہ بڑا مشکل کام ہے. جنگل میں یہ اعلان کیا آپ قضا نے، مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے. اب تو میں آخری مجلس پڑھ رہا ہوں، پھر اگلے سال یہاں بلیک بورڈ رکھنا، میں لفظ لکھوں گا، اس کا معنی لکھوں گا، پھر تم سے داد مانگوں گا. پھر یہی ہو سکتا ہے. میرے پاس تو جیلم سے بڑا مجمعی پڑھا لکھا کوئی نہیں پنجاب میں، اور تم سگوں پہ چپ کر گئے ہو. جنگل میں یہ اعلان کیا آپ قضا نے، مرتا ہی نہیں شیر کا فرزند سگوں سے. یہ معجزہ ہے، جنگ ہے 10 لاکھ ستمگر، اصغر نے کچل ڈالے ہیں گردن کی رگوں. سلام دے اصغر دا ہر نوکر ہاتھ اونچا ہے ادھری. ہاں سیب لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہ اکبر. راضی ہو؟ یہ معجزہ ہے، جنگ ہے 10 لاکھ ستمگر. سلام جے میرا یہ میں چھیڑ خانی والی گل ہے، میں اس تو اتے پڑھ دیاں گا. میں شوکت ہاں، 38 سال دا شوکت ہے میرے اندر. مولا دی قسم ہے جے انہیں چکو ایک بندہ چپ کر گیا نا، تیری میری اتھے 751 ہو جانی ہے. شش مہے بچے کو لے کر سیدہ کے لال نے ظالم و مظلوم میں ایک حد فاصل کھینچ دی. بادشاہ تھوڑی تربیت و سلام. وقت بادشاہ دی قسم حد فاصل دی اس تو اچھی داد آج تک نہیں لگی. یہ پورے پنڈال نو سلام ہے. کلا دیدار سنگھ تو لے کے کھاریاں، جیلم، گجرانوالہ، وزیر آباد، حافظ آباد تک دا ماتمی میرا سلام وصول کرے. شوکت
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। اے بیٹا بٹھاؤ اس بچے کو، حد فاضل تے بولنا نہ لیو، اے میرا سلام وصول کرو۔ ششمہے بچے کو لے کر سیدہ کے لال نے ظالم و مظلوم میں ایک حد فاصل کھینچ دی، کیا نکھارا گلشن توحید کو شبیر نے، اس نے اصغر کے لہو سے کبریائی سینچ لی۔ ذاکر پاکاں دے تو انہوں انجی بولنا چاہیے تھا سی، ہاں تو انہوں اس کافیت انجی بولنا چاہیے تھا سی۔ علی کی بات چاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، صبح کے ساتھ دل مولا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ دلوں کے دیس میں خیبر نیا آباد کر ڈالا۔ آج علی مولا آخدہ پہ تو پھر بندہ تو سینہ نہیں بولدا، دلوں کے دیس میں خیبر نیا آباد کر ڈالا، ہزاروں ماویہ زادوں کا دل ناشاد کر ڈالا، ابھی دیوار کعبہ کی ہنسی بھولی نہ تھی جن کو، علی اصغر کے ہنسنے نے انہیں برباد کر اللہ اکبر۔ قبولیت کا لمحہ ہے، اللہ اس مظہر کی جھولی آباد کرے، اللہ شفا کے درجیوں کی جھولی آباد کرے۔ حل میں ناصر کی آواز سنی، جھولے میں اصغر نے، وقت کے محمد کی آواز سنی، وقت کے علی نے۔ غازی دی قسم دل کردہ میں تو انداد دے، کس معیار تے سن دے بھائی، وقت کے محمد کی آواز سنی، وقت کے علی نے۔ وقت کی بطول نے شہزادی فضہ سے کہا جاؤ مصطفیٰ کو بلاؤ۔ حیدری حسین خیمے میں تشریف لے آئے، 56 برس کے محمد نے 6 مہینے کا علی اٹھا لیا۔ کون پڑے گا یہ گلاں؟ تو نہیں سنے گا تو اگلی نسل نہیں پڑے گی بیٹا، تو سنے گا تو اسی پڑھا گے نا، جب تو بولے گا نہیں اگلی نسل کدوں پڑے گی؟ 56 برس کے محمد نے 6 مہینے کا علی اٹھا لیا، اصغر کو سینے سے لگایا، فرماتے اصغر خیریت، میں نے سنا تم نے جھولا چھوڑ دیا، کماتا توڑ دیا۔ کماتا سمجھتے ہو؟ یہ بدڑا جسے کہتے ہیں، یہ مستورات باندھتی ہیں بچوں کو، وہ ایک چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے جس میں بچوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتی ہیں، بچہ جھولے میں جھولتا رہتا ہے۔ علی کی اماں نے بھی یہی کیا تھا، علی کو کماتا باندھ کے جھولے میں سلایا، اور فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ علیہا گھر کے کام کر رہی تھی، علی نے انگڑائی لی، کماتا ٹوٹ گیا، بی بی نے 2 کپڑے باندھ دیے، علی نے پھر انگڑائی لی، دونوں ٹوٹ گئے، بی بی نے 3 کر دی، علی نے تینوں توڑ دیے۔ استخارہ نہیں کرنا، استخارہ نہیں کرنا، لالا تھک گئے ہیں۔ حیدری صدقے ہو تیرے، صدقے حیدری۔ علی نے تینوں توڑ دی، ماں نے 7 کپڑے باندھ دی۔ میرے محترم 7 کپڑے ماں نے علی کو اکٹھے باندھ دی، علی کے ہاتھ پاؤں باندھ دی، علی نے انگڑائی لی، 7 ٹوٹ گئے۔ 1000 واری تو کسی جاکر نے سنیا ہوئے نا لالا جی، ایک مجلس توڑے صاحب بھی نہ ہوئے، تسی باہر جا کے کہندے اٹھ گیا، چٹا گیا۔ آج میں توڑے جو فیصلہ کروں گا کیڑا چٹا گیا۔ میری شہزادی نے بیٹے کو اٹھا کے علی نہیں کہا، مسکرا کے کہا حیدر۔ چیر پھاڑ ہے نا، چیر، ہاں، ہائے ہائے صدقے۔
مسکرا کے کہا حیدر کیا بات ہے، کماتا کیوں نہیں باندھنے دیتا؟ علی نے کہا اماں آپ میرے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے، ہاتھ کھول دے، پاؤں بے شک باندھ دے، کماتا باندھ دے، میرے ہاتھ نہیں باندھے، مجھے جھولے میں لٹا دے، میں سویا رہوں گا، آپ کام کرتی رہے۔ بی بی نے کہا رب کی مستورات یہی کرتے ہیں، بچوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں، تیرے ہاتھ کیوں نہ باندھوں؟ علی نے کہا میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے نا، وہ بندے ہاتھوں سے نہیں ہوتی۔ کتنا شکریہ ادا کروں، اس جیلم کا کتنا شکریہ ادا کروں۔ حیدری اور مول پایا ہے نا پترا میرا، ہاتھ اچھے، حیدری۔ ذاکر صاحب تھک گئے ہو، 40 منٹ پڑھ لیا، 15-20 منٹ اور پڑھنا۔ سنیا جی میں نے کل محرم کر لیا حافظ آباد، آنے ساڑھے کل بھی پڑھنا ہے نا، اسی وہ دات بچا کے رکھتے ہیں، اگلے سال جوندے رہتے نواں کلام۔ غازی بڑا کرم کر دینے، ہر سال مالک ادا کر دینے۔ بیٹے کو اٹھا لیا حسین نے، یوں بلند کر لیا۔ میری شہزادی نے کہا ایسے بلند کیوں کر رہے ہو؟ حسین نے کہا کوشش کر رہا ہوں کربلا کے بوڑھوں کو شاید غدیر یاد آ جائے۔ کوشش کر رہا ہوں، بہت شکریہ، بہت مہربانیاں، موقعی گل، بس میں نیڑے آ گیا مقتل دے۔ کوشش کر رہا ہوں کربلا کے بوڑھوں کو شاید غدیر یاد آ جائے۔ ویسے میں بیٹے سے پوچھوں جانا کیوں جا رہا ہے؟ اصغر پہ چھپے محمد، اصغر پہ چھپ کے حسین۔ بیٹے کا منہ چوم کے فرماتے اصغر کیوں جانا چاہتے ہو میدان؟ اصغر نے کہا بابا میرا دل بن گیا ہے مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں، مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں، ساری یزیدیت کو گڑھے میں اتار دوں۔ جڑے اندر بیٹھے ہو، جڑے باہر دروازے تے کھڑے ہو، باروں بولے جے حیدری۔ اصغر نے کہا بابا میرا دل بن گیا مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں، مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں۔ زندگی گزر گئی تمہاری نوکریاں کرتے کرتے میں بوڑھا ہو گیا، یہ تمہارا احسان مند ہوں، ساری زندگی تم نے میرے معیار سے اوپر ڈال دی ہے۔ اتنا بولنا آج کے جیلم کی فضا کو لگے۔ حسین کا اصغر پڑا گیا ہے، فرماتے بابا میرا دل ہے مظلومیت کو آج میں اتنا وقار دوں، ساری یزیدیت کو گڑھے میں اتار دوں۔ بابا پس ایک دفعہ مجھے میدان لے چلے، اکبر کے قاتلوں کو میں ہنس ہنس کے ماروں۔ کتنا ہی پڑھنا تھا لے غازی اس طرح دینے۔ یہ ایک لاڈ سے مجھے حکم ہے منقبت کا، اس کے 5 شعر سن لو، میرے حصے کا فضائل ہو چکا ہے لیکن بڑے لاڈ سے کہا گیا شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے۔ کیا کہا بیٹا میں نے؟ بولو کچھ نہیں ہوتا۔ شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے۔ بابا جی ایک منظر ہے، سیکنڈ مصرع میں پڑھوں گا، فرد ثانی منظر دس بوے تے بولیا جے نہیں تیرے آیت کو نہیں فضائل میں پڑھ چکے ہیں۔ شاہ کس شان سے بے شیر کو لے کر نکلے، جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نے۔ ہاں تھام کے دیدار دا شکریہ جیو پترا غازی استانینی، وہ جو سامنے بزرگ بیٹھے ہیں مولا عزت حیدری، یہی حق تھا جو آپ کا ہاتھ اٹھا ہے نا، یہی اس مصرے کی قیمت تھی۔ شاہ کے شان سے بے شیر کو لے کر نکلے۔ یاد رکھیا جے ایک کرم شوکت ہی علی دیاں دیاں دا، آنکھوں میں آنسو ہیں لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ شاہ کے شان سے بے شیر کو لے کر نکلے، جیسے کعبے سے علی تھام کے سرور نکلے۔ بچہ ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے، میں کہتا ہوں مولا زمین پہ سلا دیں،
فرمایا نہیں شوکت زمین پہ سلاؤں گا تو کربلا کے حالات بدل جائیں گے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا پیاسا بچہ جو ہے ہاتھ پاؤں مارے گا۔ میں نے کہا جی مار لے گا، اس میں کیا ہے؟ فرمایا تو سمجھ نہیں رہا نا، عام بچہ تو نہیں، فخر ذبیح ہے اصغر، یہ اگر ایڑیاں رگڑے تو سمندر نکل زمزم نہیں۔ ہائے ذری جوان جوان گلی گلی نگر نگر گلی گلی سلیمان آپ چیو، عام بچہ تو نہیں، فخر ذبیح ہے اصغر۔ کیا بات ہے؟ 14 کی قسم ہے۔ میرا رخ یہاں سے مقتل کی طرف جا رہا تھا، آپ نے اتنے خوبصورت شعر پہ اتنی مشکل بات پہ نعرہ لگا دیا ہے۔ ایک مصرع میری طرف سے اور وصول کریں، اور گفتگو میں سمیٹ رہا ہوں۔ ایک عیسیٰ سے بھلا ایک محمد جیسا، دو بیٹے گئے حسین کے میدان میں کہہ رہا ہوں ایک عیسیٰ سے بھلا ایک محمد جیسا، میرے مولا تیرے بچے تو پیغمبر نکلے۔ اللہ کرے تیرا ہاتھ اونچا رہے، اللہ کرے تیرا ہاتھ اونچا رہے، تیرا یہ معیار قائم رہے۔ میرے مولا حیدری، میرے مولا تیرے بچے تو پیغمبر نکلے، میرے مولا تیرے بچے تو پیغمبر نکلے۔ مرشد ارشد شیرازی زندگی ساری میں نے ذاکر سے یہی سنا ہے، میری طرف دیکھ، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، اس مجمع سے کہہ رہا ہوں، جس طرف دل کرے دیکھ۔ میں مصرع پڑھوں گا، تیرا منہ میری طرف پھر گیا تو ٹھیک، ورنہ بادشاہ کے دربار پہ جا کے سجدے کرنے کا مزہ کیا آیا؟ ابن سعد نے کہا حسین اب بھی اگر بیعت کر لو تو میں مدینے پہنچا دوں گا۔ فرماتے اب کیا ہوا؟ اس نے کہا نہ تیر نہ تلوار نہ ساتھی نہ جوان نہ نادان نہ مہمان نہ میزبان، پھر بھی کہہ رہے ہو کیا ہوا؟ فرمایا تو مجھے سمجھے ہی نہیں، کون کی منزل پہ ہے فائز میرے اندر کا حسین، اب بھی چاہوں تو اسی ریت سے لشکر نکلے۔ لالا بہت شکریہ، لالا بہت شکریہ۔ دوویں ہاتھ اونچے، ذاکر صاحب دوویں ہاتھ اونچے، حیدری۔ یہ مرشد جی سخی، واہ سید دادا، مرشد دادا سلام ہی میرا، تھوڑی تربیت بھی سلام ہے، انہاں دے اپنا بھی سلام ہے سارے۔ حیدری کون کی منزل پہ ہے فائز، سمندر نکلے، لشکر نکلے، کیا کرنی، کیا کرنی، کیا کرنی۔ چلو 14 دی قسم جے میں آخری شعر اپنی طرفوں پڑھیا سی تو جے اتھے آ گئے ہو، کافیہ دی داد دین لگ پئے ہو تو پھر کافیہ ایک اور سن لو۔ شام والوں نے کئی دن جنہیں پیاسا رکھا، پیاس ہی پیاس میں وہ ساکی کوثر۔ بولو یار یہ چھیڑا نہ کرو، یہ چھوڑا نہ کرو۔ میں زندگی سے پہلی باری تو ہم تکلیف دینے لگا غازی دا واسطہ ہی چھے رہا جے۔ زندگی سے پہلی باری میں اپنے تو کسے بڑے بندے نے تکلیف دینے لگا، 38 سال میں کسے بزرگ کو نہیں آکھیا چٹی داڑی ہے تو آڑی تے میری بھی چٹی ہے، تو سا اینج کر کے نعرہ لایا ہے۔ میں نے مالکان دی قسم ہے، میں نے اس عشرے دی قسم ہے، میں نے شرازی بادشاہ دی تربیت دی قسم ہے، اے شیر نہ اکھائے۔ میں کراچی تو علاوہ نہیں پڑھے عدیب شاہ گوائے، میں کراچی عدا خانہ زہرہ پڑھے ہیں، تو سا کھلو گئے ہو تے شیر ایک میرے تو سن لو پھر ویکھی جائے گی۔ تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین، وہ جو اصغر تھے نا میدان میں اکبر نکلے۔ سے دعا احمد غازی استاد دیوی غازی اولاد دی علی
شفا دینے مالک زندگیاں دینے کہیں تو بیمار ہو ایک کو گل ہے حیدری تیرے بچوں کی سمجھ بھی سلام ہے سر آپ کو تیرے بچوں کی سمجھ بھی کسے آتی ہے حسین وہ جو اصغر تھے نا میدان میں اکبر نکلے حسین کی اماں رہ گیا عالم امکان پہ تصرف تیرا رہ گیا عالم امکان پہ تصرف تیرا عرش والے تیری فضا کے گداگر نکلے تھکو نہیں چھیڑے میرے بزرگا حیدری حیدری اللہ اکبر عرش والے تیری فضا کے گداگر نکلے ان تو پھر پڑھنا پہ گیا جی انہوں نے آکھیا جی دیر ہو جائے تھے ایک شعر میں اور ضرور پڑھنا ہے عرش پہ جا کے یہ فطرس نے بتایا سب کو انجدہ نکلے آج تک جیلہ والے سنے ہوئے تو کوئی داد نہیں عرش پہ جا کے یہ فطرس نے بتایا سب کو بس ادھر مس ہوا جھولا تو ادھر پر نکلا عرش پہ جا کے یہ فطرس نے بتایا سب کو بس ادھر مس ہوا جھولا تو ادھر پر نکلے بیریدہ بنت علی دین بچانے کے لیے او میں صدقے جاواں تیرے سگریے تو صدقے جاواں شکریہ ادا کیتا کر علی دیاں دھیاں دا ایڈی جلدی نہیں بندے روندے جیڑی جلدی تو رو پہنا بیریدہ بنت علی دین بچانے کے لیے قرآن دی قسم ہے اور لفظ نہیں ملیا بڑی میں کوشش کیتی ہے میرے 3 دن لگ گئے اس ایک مصرے تھے میں نے کو اور لفظ مل جائے اور کافیہ لب جائے لبے آنی سید معاف کرے ہے میں کنیز دا پتر ہاں بیریدہ بنت علی دین بچانے کے لیے جس گلی میں گئی ہر گھر سے ہی پتھر نکلا ابھی تو انتظار کر رہا ہے یار جس نے اب تک ہاتھ نہیں مارا سینے پہ وہ بتائے یار یہاں کرنے کیا آئے ہو اللہ اکبر اور شالا یکھاں سلامت ران اللہ اکبر جی میں صدقے ذاکر صاحب سفر دے بچنا اتریز ہستی کے چاہیے پتھر چادر پچھان بابا جی خدا ایسا میں جا جائے مزہ ختم ہو جائے امام حسین دے پترہ دی قسم ہے باپ جیڑا احترام کرتا تو اڈا ان آنکھا نال پڑے ہے سڑ جائے آنکھ جے میں آنکھ نال لپڑے ہوئے ابن منظر نے بیمار سے کہا تھا مولا اتنا نہ رویا کرو اتنا خون نہ رویا کرو فرمایا میں خون رونا بند کر دوں گا تو مجھے اتنا بتا کسی غیرت مند بیٹے کے سامنے کوئی اس کی ماں کا برقع نیزے سے شاباش شاباش اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کسی قرآن دی قسم ہے چادر نہیں روتا ہے ساری زندگی چادر نہیں روندا رہا پتر حسین دا غازی دی قسم ہے چادر دا ہی ماتم کرتا رہا سچ
तमाम मोमिनीन इस तरह पास दार बास करना मैं पाक से गल नाम चाहता हूं। ये चादर क्यों ले आए भाई? ये साडे वड्डियां दी कसम है। पाक मुर्शिद आईया ने चादर दित्तियां। कौन हो क्रिस्टन तुसी गल सुनिए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दी रिआया है, आंदा मैं इस तरह साडे वड्डियां दी रस्म है, असी बाजार च चादरां दित्तियां ने अली दियां, असी शाम दियां गलियां च चादरां दित्तियां ने अली दियां। जेड़ा पादरी चादरां चाह के आया सी ना, आ लाया कुरान मेरे सर ते रख, ओ बाजार च पुछदा सी इन्हां कहदिए जो मुहम्मद दा पुत्र कौन है? ओ बाजार च पुछदा सी इन्हां कहदिए जो मुहम्मद दा पुत्र कौन है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। संगत भाई एक क्रिश्चियन का मैदान कसम दे मैं क्रिश्चियन इन्हें चादरा तो दित्तियां ना अपन दित्ते से पूछो ऊपर ते पत्थर मारे तुसी भुल के बने ओदी अकीदत है ना यार। हुण मेरी मजबूरी है कोई सैयदादा उठे ते चादर इथों चुक लवे, मेरी जरूरत नहीं मैं उस चादर नूं हथ लावां जिहड़ी ज़ैनब नाल मंसूब है। मैं कमी का पुत्र हाँ, मैं कनीज का बच्चा, मेरी जरूरत नहीं। लेकिन इन्होंने चादर तो मैंने एक गल याद आ गई है, पढ़ना मैं मौला ने इस करिए हुण मैंने कोई नहीं पता भी इस जुमले ते मजलिस मुकदा है। अली दी धी जो नाने की कबर ते वली है ना, गाजी की कसम है कब्र मोहम्मद पे सर रख के आलिया ने कहा नाना अरमान इस बात का नहीं है कि तेरी रियाया ने चादरें उतार ली, नाना दुख इस बात का है ईसा की उम्मत चादरें देती रही है, तेरी रियाया नेज़े के साथ बाजारों में। और नाना मैं मिन्नत नहीं आता मातम, जिन्हें नहीं आता बाहर चले जाओ, यही हक है। शाबाश शाबाश शाबाश, अल्लाह अकबर। हाँ भाई हुण या तो मैनू दसो मैं इत्थे मेले छड़ दियां, या फिर जेडे सैयद हो एक बारी हाथ चाओ। मैंने गाजी की कसम है मैं नहीं जानता, मैनू इन आलमा की कसम है मैं इस भाई नहीं जानता। ये चादर अपनी मर्जी ले आया, गाजी पास की कसम है मैं नहीं इन्हू आख्या भाई चादर ले। इस लम्हे तो पहले मैं इस बंदे नूं जानदा ही नहीं है कि इहदा की ना है। हुण जे आ गई है चादर, ते चादर कितनी प्यारी है ज़ैनब नूं। मैं एक जुमला पढ़ूंगा, जिन्हों नहीं आंदा मातम उठ के बात उठ जाए, वरना सारा पिंडाल मातम करे। ये कुरान मेरे सर पे, ये आलम पे मेरा हाथ, शाम गरीबा ये हरामजादा ताजियाना लेके आया। अली की बेटी को अंदाजा हुआ मेरी चादर लूटने आया है। ज़ैनब ने सर पे हाथ रखा, इसने ताजियाने बरसाने शुरू किए। ज़ैनब के इस हाथ से खून शुरू हुआ, आलिया ने ये हाथ रखा, इस हाथ से खून शुरू हुआ। आलिया ने ये बाजू रखा, इस बाजू से खून शुरू हुआ। आलिया ने नहीं आता मातम। अल्लाह हाथ न पी यार, एदा हाथ फड़ी भाई गाजी का वास्ता, गाजी का वास्ता। दो जुमले झूला बरामद होना है ना, दुआ मांगना, यही वक्त है दुआ की कबूलियत का। दुआ मांगना। मेरी आवाज़ मेरी बेटियों तक जा रही है, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, मेरी माएँ मेरी बहनें मेरी बेटियाँ। मैं 5 या 6 मिनट ज़्यादा और पढ़ूंगा। मैं हुसैन के असगर का मसाइब शुरू कर रहा हूँ। लखनऊ के एक बहुत बड़े आलिम अल्लामा महदी लखनवी का एक हुक्म है, उन्होंने कहा था जिस मजलिस में हुसैन का असगर पढ़ा जाए मुस्तुरात से कहा करो 4-5 मिनट के लिए बच्चा बेशक रोता रहे, बच्चे को कोई माँ पानी ना पिलाए, बच्चे को कोई माँ दूध ना पिलाए, बच्चे को ज़मीन पे सुला दो। ऐसा ना हो तुम पानी पिलाओ असगर की माँ की नज़र पड़ जाए। ऐसा ना हो, नहीं आता जिन्हें मातम को बेशक न करो ना, ऐसा ना हो तुम पानी पिलाओ सकीना की निगाहें पड़ जाए, हुसैन की बेटी कहे मेरा भी पानी पीने गए।
حوصلہ، سانس لے لو، سانس لے لو، سانس لے لو۔ غازی استاندینی کس کیفیت وچ بیٹھا ہے قرآن دی قسم ہے۔ ایک کیفیت روز نہیں آندی مانگ مانگ حسین تو، ایک کیفیت روز نہیں آندی بادشاہ۔ 4 یا 5 منٹ اور پڑھنا ہے میں نے۔ اب میں تیاری کا کوئی ذکر نہیں کر رہا، شہادت کا ایک ٹکڑا راضی رویہ بادشاہ، ایک ٹکڑا شہادت کا۔ چلو چلو ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے ایک باری 10 ماں ٹوریا کی میں تیار کر کے اصغر رباب نے حسین کے ہاتھ پہ رکھا۔ قرآن دی قسم ہے ذاکر امام حسین دا وہ بندہ بہت امیر ہے جنہیں ہن ماتم نہیں کیتا۔ تو سو میں نے پوچھے نہیں کہ جس خیمے میں پانی نہیں تھا اس خیمے میں بچہ کیسے تیار ہوتا ہے۔ آنسوؤں سے اصغر کا منہ دھویا ہے ربا، ہائے او میں صدقے اس معیار کا ماتمی مل جائے تو میں اللہ اکبر۔ او میرا پتر کدے نہ رو میں او تیرا چہرہ ہنجو نال دھل گیا۔ پڑھ دیں ایک جملہ خیمے دے، ایک جملہ پڑھ دیں۔ پھر میں پہلی باری اپنی پوری زندگی پہلی باری جیلہ میں جملہ آکھ رہے ہیں وہ بندہ گناہگار ہو جائے گا جدی ماں شیعہ ہوئی تو انہیں ماتم نہ کیتا تو انہوں رباب دا واسطہ جڑے جڑے شیعہ ماں دے پتر ہو اس جملے تے ہاتھ ضرور مارنا ہے۔ رباب نے اصغر تیار کیا، تیار کر کے حسین کی جھولی میں رکھا، 4 سال کی سکینہ کو اٹھایا، عالیہ کی گود میں رکھ کے حبش کی ملکہ کا ہاتھ تھام کے کہا آؤ اماں اب ہم کنیزوں والے خیمے میں چلے، ہمارا سیدوں سے رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ بیٹا حسین کو دے دیا۔ جنہیں نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لو نا، جنہیں آتا ہے ماتم وہ ہاتھ مارو۔ یا زہرا یا زہرا یا سیدہ یا سیدہ غیثینی یا زہرا ادرک۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ جی بابا جی بابا دھیاں دے پردے ہونے۔ اماں 2 ہی رشتے سے بیٹا حسین کو دے دیا، بیٹی عالیہ کو دے دی۔ یوں بیٹا اٹھا کے حسین کی گود میں رکھا، حسین نے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے ایک ہاتھ ماتھے پہ رکھا، رکھ کے کہا رباب تیری بڑی مہربانی، ابھی تجھے ماں بھی نہیں کہہ سکتا، رباب تیری بڑی مہربانی، ابھی تجھے ماں بھی نہیں کہہ سکتا، تو نے میرے حوالے کر دیا۔ شاید مرد نہ روئیں، یہ جو بیٹیاں اوپر رو رہی ہیں نا یہ جملہ انہیں سمجھ آئے گا۔ رباب نے کہا کریم کا بیٹا تیری مہربانی، ابھی چلنے کے قابل بھی نہیں تھا، باقی ماں کے چل کے گئے ہیں، میرے غریب کو، میرے پیاسے کو، میرے مسافر کو، میرے بے وطن کو، میرے پیاسے کو۔ یا زہرا یا زہرا سکینہ بی بی پانی حاضر ہے، 4 سال کی شہزادی، اصغر کو پلاؤ تو اشکوں کے جام حاضر، بی بی بھائی کو پلاؤ تو آنسو۔ اللہ اکبر۔ رباب نے کہا زہرا کا لال تیری مہربانی، باقی ماں کے چل کے گئے ہیں، اور کدے نہ روئیں، کس قوم کا جوان یوں روتا ہے جیسے میرے بچوں کا حال ہے، باقی ماں کے چل کے گئے ہیں، میرا چلنے کے قابل بھی نہیں تھا، تیری مہربانی اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ حسین نے بچے کو اٹھایا، اٹھا کے ہاتھوں پہ بلند کیا، بلند کر کے میدان جانے لگے۔ رباب آگے بڑھی، دونوں ہاتھ باندھ کے کہا کریم جہاں اتنا احسان کیا ہے ایک مہربانی اور کر، اصغر کو یوں نہ اٹھا، یوں اٹھا۔ تھک گئے ہو، جیلم کا ماتمی تھکتا تو نہیں، پتہ نہیں آج کیسے تھک گئے ہو۔ حسین نے کہا کیوں رباب؟ رباب نے کہا اللہ جانے پھر کب ملاقات ہو، جب تک یہ میدان میں جائے گا میں دروازے سے دیکھتی رہوں گی، او میرا مرجھایا ہوا پھول ہے، او میرا کملایا ہوا لال ہے، او میرا پیاسا ہائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حوصلہ حوصلہ بابا حوصلہ، طبیعت نہیں ناساز ہے، حوصلہ کرو۔ 2 جملے میں اور پڑھنے نے بڑے آرام سے۔ جھولا برآمد ہوگا اس طرف سے، بیٹا میں کہوں گا مہربانی کرنا بیٹا، ان سے کہنا جلدی نہیں کریں گے، میں 5-7 منٹ اور پڑھوں گا، مجھے مصائب پڑھنے دینا ہے۔
بیٹا اٹھایا حسین نے، حسین میدان آ گئے، یا علی ادرکنی، بیٹوں کے ہاتھوں پہ بلند کر کے فرماتے کوفیو شامیو تمہاری کوئی لڑائی ہے تو میرے ساتھ، تمہاری کوئی لڑائی ہے تو میرے ساتھ ہے۔ یہ مجلس غالباً بھائی ناصر جعفری والوں کی طرف سے ہے، مالک ان کے بزرگوں کے درجات بلند فرمائے۔ مالک جی، مالک بے اولاد مومنین کی جھولی آباد کرے، مالک عون کی جھولی آباد کرے۔ 6 نام کہیں مجھے لکھ کے بھی دیے گئے تھے، غالباً یہ میری جیب میں ہے، چلو قبولیت کا وقت ہے، میں ان 6 بچوں کے لیے بھی دعا کرتا جاؤں۔ سید اون رضا شیرازی، مرزا شاہد رضا، چودھری عباس حیدر، ثاقب رضوی، سمر رضوی، محمد نبیل کے لیے دعا ہے، مالک ان کی جھولی آباد فرمائے۔ اس شہزادی کا واسطہ جس کے بارے میں ملک علی جعفر صاحب نے کہا تھا، نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب، خالی جھلانے لگتی ہے جھولا۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ جانے کس خیال میں کھو جا، صدقے صدقے تیرے تو، نہ جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب، خالی جھلانے لگتی ہے جھولا۔ کبھی کبھی میں نہیں جانتا، یہ 6 نام ہوئے جو مجھے دیے گئے ہیں، اللہ ان کی جھولی آباد کرے، اللہ اشفاق حیدر جیو کی گود آباد کرے، اللہ ڈاکٹر سجاد کو بیٹا عطا فرمائے، ناصر جعفری سے لے کے مرشد ارشد شیرازی تک مالک اس پورے کاروان کی نوکری قبول فرمائے۔ جتنے بچے اپنے ارد گرد جانتے ہو، کسی کا عزیز بے اولاد ہے، کسی کی بہن بے اولاد ہے، کسی کا بھائی بے اولاد ہے، میری بہنیں تم بھی سن رہی ہو، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، جھولی پھیلاؤ، اصغر کا واسطہ جھولی پھیلاؤ۔ جس بندے کی جو دعا بیٹا رکی ہوئی ہے نا، اس جملے پہ یہ ایک ہاتھ یہاں رہے، ایک ہاتھ اگر منہ پہ آ جائے تو تو رباب سے مانگ، اولاد جانے رباب جانے۔ جملہ میں کہنے لگا ہوں، اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کر کے حسین نے کہا ایک گھونٹ پانی دے دو، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے اور 96 گھنٹے کا پیاسا ہے۔ یا زہرا یا زہرا، اللہ اکبر اللہ اکبر، سنبھالنا اسے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور تیری آنکھوں پہ 1000 شوکت قربان کروں، اللہ اکبر۔ غریب نے کہا یہ 6 مہینے کا بچہ ہے اور 96 گھنٹے کا پیاسا ہے، اسے ایک گھونٹ پانی دے دو، ایک گھونٹ پانی دے دو۔ ابن صاحب نے کہا حسین پیاس تجھے لگی ہے؟ یار اصغر بادشاہ، میں بھی تیرے ساتھ بادشاہ شیعہ، میری ماں بھی تو شیعہ، ہوں 10 میں کو کی میں پڑھا، پیاس تجھے لگی ہے، نام بچے کا لیتا ہے، بچہ مانگے کو ہم دیں گے۔ اصغر کے کمر پہ لب رکھ کے فرماتے اصغر حجت تمام کر، یہ دیں گے نہیں۔ انہوں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے میری ماں کو تماچے مارے ہیں، حق نہیں دیا۔ انہوں نے میرے باپ کے گلے میں رسی ڈال کے مدینے کی گلیوں میں پھرایا ہے، حق نہیں دیا۔ انہوں نے میرے حسن کے جنازے پہ تیر مارے ہیں، قبر کی جگہ نہیں دی۔ انہیں میرے اکبر کو برچھی ماری ہے، پانی نہیں دیا۔ یہ دیں گے نہیں، تو حجت تمام کر۔ 6 مہینے کے بچے کے پیاسے لب ہلے، آواز آئی کوفیو شامیو میں بڑا پیاسا، آئے ہو میں صدقے، آئے ہو میں صدقے، آواز آئی کوفیو شامیو میں بڑا پیاسا ہوں۔ 30,000 تیر زمین پہ گرا، 30,000 تیر زمین پہ گرا۔ ابن سعد یہ جنگ نہیں، یہ ظلم ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہے، پانی دے ورنہ ہم جنگ کے حالات بدل دیں گے۔ دوڑا یہ حرامزادہ، حرملہ کے قریب آیا، کہتا ایک تا کلام الحسین، حسین کا کلام قطع کر، بچے کو پانی پلا۔ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ذہن میں رکھنا کہ بچے کی ماں تمہیں دیکھ رہی ہے، تو رو نہ رو تیری مرضی، تو ماتم کر نہ کر تیری مرضی۔ یہ ذہن میں رہے کہ اصغر کی ماں تجھے دیکھ رہی ہے، کون میرے بچے کا ماتم کرتا ہے۔ اس نے کہا بچے کو پانی پلا۔ اس حرامزادے نے سامان سے ایک جام نکالا، اور میں نوکر ہوں، میں 10 مرشد میں کی کرا 10 جام، آندھنی جام دا وزن 10 اپنے آپ سے کہتا ہے جام چھوٹا ہے، بچے کی پیاس زیادہ ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا،
پھر چوتھا 9ویں مرتبہ اس کتے نے وہ جام نکالا جس سے جنگل میں ہاتھیوں کو، گھوڑوں کو، اونٹوں کو، بڑے بڑے ماتمی اس طرح لے آؤ، بڑے بڑے حیوانوں کو پانی پلاتے ہیں۔ اس حرام زادے نے تیر کمان میں رکھا، تیر چھوڑنے کا ارادہ کیا، اس کا تیر زمین پہ گرا، اس نے پھر ارادہ کیا، اس کا تیر زمین پہ گرا، اس نے پھر ارادہ کیا، اس کا تیر زمین پہ گرا۔ ابن سعد بھاگ کے آیا، حرامی 6 مہینے کا بچہ ہے، نہ لڑتا ہے نہ بولتا ہے، تیر کیوں نہیں مارتا؟ کہتا ہے مارتا تو ہوں، مجھے یہ بتا تیر مارنا کسے ہے؟ کہتا ہے کیا مطلب؟ کہتا ہے میں تیر کمان میں رکھ کے مارنے کا ارادہ کرتا ہوں، مجھے حسین کے ہاتھ پہ کبھی رسول نظر آتا ہے، کبھی علی نظر آتا ہے، کبھی بطول نظر آتی ہے، نہیں وہ شیعہ جس نے اب ماتم نہ کیا۔ یہ کتا کہتا ہے تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے۔ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا سیدہ، اللہ اکبر، اللہ۔ 2 منٹ اور پڑھنا، میں نے تیاری کرو جنہیں جھولا اٹھانا ہے۔ مرشد میرے واسطے نہیں رہا، میں اگلا جملہ پڑھ دینا تھے، قیامت آ جانی ہے۔ یہ کہتا ہے تیر کسے ماروں؟ اچھا آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ شریعت کہتی ہے بچے کو ماں 2 سال صرف دودھ پلائے۔ کیوں؟ بچے کا حلق اندر سے بڑا نرم ہوتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، پتہ نہیں میں کی پڑھ گیا، پتہ نہیں آج جیلہ مالنوں میری گالی آتے کلے والے ہوں، سمجھ نہیں آئی یا پھر مجلس ہی موقع گئی ہے۔ بچے کا منہ اندر سے اتنا نرم ہوتا ہے، بچہ کوئی سخت شے برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے آخری مرتبہ تیر کمان میں رکھا، چھوڑنے کا ارادہ کیا، خیمے کا پردہ ہلا، رباب کی آواز آئی، اصغر! اوپر جو مائیں بیٹھی ہو، تمہیں رباب کا واسطہ، بچوں کو جھولیوں سے اتار دو۔ اصغر سنبھل کے میرے لال، میں تیر انداز باپ کی بیٹی ہوں، اس کا تیر رکھنا بتا رہا ہے، اس کا نشانہ تو نہیں تیرا باپ ہے، خبردار تیرے حصے کا تیر حسین کو نہ لگے، تیری دادی میدان محشر میں میرے ساتھ گلا کرے گی۔ اصغر نے ماں کا حکم سنا، ادھر تیر چلا، بچہ ہمک کے تیر کے سامنے آیا، 3 نوکیں ہیں اس تیر کی، ایک یہاں لگی، دوسری یہاں لگی، تیسری اس کان میں داخل ہوئی۔ اس نے اصغر کے گال کو چیرا، اصغر کے منہ کو توڑا۔ جلدی نہیں غازی دا واسطہ، جلدی نہیں غازی دا واسطہ، جلدی نہیں اصغر دا واسطہ، جلدی نہیں۔ تانوں اصغر دا واسطہ بہ جاؤ، تانوں اصغر دا واسطہ بہ جاؤ، تانوں رباب دا واسطہ بہ جاؤ، تانوں اصغر دا واسطہ بیٹھ جاؤ، تانوں رباب دا واسطہ، جلدی نہیں۔ کوئی بندہ باہر نہیں جائے گا، جڑے اصغر دے نوکر ہو، کوئی بندہ باہر نہیں جائے گا۔ تن رباب دا واسطہ میں پڑھن دیو، تنو اصغر دا واسطہ میں 2 منٹ اور پڑھن دیو۔ اے اصغر دا واسطہ، زندگی جمع واسطہ نہیں دیتا، زندگی جمع واسطہ نہیں دیتا، میں نے اصغر دا واسطہ 1 منٹ اور پڑھن دے، 1 منٹ میں نے اور پڑھن دے، اور دے بعد تاری اپنی مرضی۔ اور مرشد اٹھ کھڑوتا ہے، میں نے اصغر دی قسم ہے، میں 5 منٹ اور پڑھنا سی، میری آنکھاں نہ رہن، اگر میں آنکھاں نہ پڑے ہوئے۔ ایک عالم دین نے لکھا ہے، تیر اتنا فضلی تھا، بچہ تیر میں پھنس گیا۔ جسے نہیں آتا ماتم وہ باہر جائے، جسے نہیں آتا ماتم وہ بندہ باہر جائے، جس نے ہاتھ نہیں مارا۔ تیر اتنا چھڑ دیں، 1/2 منٹ اور پڑھ لوں، 1/2 منٹ اور پڑھ لوں۔ اصغر کے کان میں تیر لگا، اس نے اصغر کی گال کو چیرا، پھر اس گال کو چیرا، پھر اس کان کو چیرا، پھر حسین کے بازو میں جا لگا۔ خیمے سے ماں کی آواز ہے، اصغر میرے کان ہی تھا، تیر باپ کو نہ لگے، باپا کو کیوں لگا ہے؟ ختم، لے آنا جھولا۔ 6 مہینے کے بچے نے باپ کے ہاتھوں پہ ننے ننے ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے کہا پیاسے بابا، بے کفن بابا، اکبر کی موت کے مارے ہوئے بابا، چچا غازی کے دکھوں کے ستائے ہوئے بابا، میری ماں کے پردے کے رلائے ہوئے بابا، بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا، بابا میں نے بڑی کوشش کی ہے،
تجھے تیر نہ لگے بابا میری مجبوری ہے میرا سر چھوٹا تھا